زمین نے کہا پھر کس لیے مجھے لے جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں سے انسان پیدا کیے جائیں گے۔ تو کہا انسان کا انجام کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جو نیک انسان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو زمین نے کہا جہنم میں جلنے کے لیے میں نہیں جاؤں گا۔ وہ فرشتے واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرشتے کو بھیجا، زمین نے پھر ان سے وہی گفتگو کی، وہ بھی واپس چلے گئے۔ ایسے کئی فرشتے آئے واپس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی یہی کہا کہ جہنم میں جلنے کے لیے میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا سنو اللہ کا حکم ہے تمہیں چلنا پڑے گا، اور سختی سے انہوں نے پوری روئے زمین سے ایک مشت خاک لی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی بہت نرم دل ہیں، کوئی بہت سخت مزاج ہے۔ انسانوں میں جو یہ فرق ہے یہ مٹی کے فرق کے اعتبار سے، کہ کہیں کی مٹی کالی ہے، کہیں کی سفید ہے، اور کہیں کی نرم ہے، کہیں کی سخت ہے۔ تو جس کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی ہے اس کے اندر وہی اثر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور فرشتے گئے تو واپس چلے آئے، نہیں جا سکے، اور تم نے جو ہے مٹی لاہی گرا۔ تو ایسا ہے کہ اب روح نکالنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہوگی، کیونکہ تمہارے اس لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے مقرر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا، خیر انسان تیار ہوا۔ تو جو بھی انسان ہے، جب انسان ماں کے شکم میں جاتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے کہ اے رب یہ نیک ہوگا کہ بدبخت ہوگا؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہ بچہ نیک کوئی پیدا نہیں ہوا دنیا میں، ماں کے شکم میں ہے، وہیں لکھ دیا جاتا کہ یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا، اسے کتنی روزی ملے گی اور کتنے سال تک یہ زندہ رہے گا۔ تو جس کا جو وقت لکھا ہوا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ہاں بہت سے لوگ ہیں کہ اچانک انتقال کر جاتے ہیں، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، پوری دنیا کو ہوتا ہے، لیکن وقت مقررہ آتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ انسان جہاں پیدا ہوا ہے، جس مٹی سے پیدا ہوا ہے اسی مٹی میں وہ دفن کیا جاتا ہے، اور جہاں جس کی موت لکھی ہے اسی جگہ وہ انتقال کرتا ہے، رہتا ہے یہاں لیکن انتقال کرتا ہے لکھنؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت وہیں مقدر فرما دی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جہاں جس کی موت مقدر ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ اس کے کوئی کام پیش فرما دیتا ہے، وہ کام کے بہانے جاتا ہے، وہیں موت آ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، ایک اجنبی آئے اور وہاں سب کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، ایک آدمی کو بہت گھور کر کے دیکھنے لگے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضور یہ کون آدمی ہے کہ پوری محفل چھوڑ کر کے مجھے گھور کو دیکھ رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ملک الموت ہے، روح نکالنے والے ہیں۔ تو کہا مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں بار بار؟ تو کہا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہندوستان پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پر تھی، ایک تخت کے پاس تھا، تخت پر بیٹھتے ہوا پھونکتے تھے، جہاں چاہتے آپ جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے ذریعے سے اسے ہندوستان میں پہنچا، اور تیسرے دن ملک الموت آئے، روح نکال کر لے کے چلے گئے۔ جب ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس دن آپ آئے تھے تو ایک شخص کو آپ بہت غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہا اس لیے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس کی روح 3 دن کے بعد ہندوستان میں نکالنا، اب میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس کی روح ہندوستان میں کیسے میں نکالوں؟ تو کہاں بیٹھا تھا، لیکن جہاں موت مقدر تھی وہاں پہنچا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ پہلے یہ روح نکالنے والے فرشتے آمنے سامنے آتے تھے، کہتے تھے میں تمہاری روح نکالنے کے لیے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آ گئے، کہا میں روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ جلالی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماشا مارا، ملک الموت کی آنکھ بہہ گئی. گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے رب کس بندے کے پاس تو نے بھیج دیا ہے؟ میں نے کہا روح نکالنے کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے ایک تماشا مارا، میری آنکھ بہہ گئی. اللہ تعالیٰ نے درست فرمایا، کہتے جاؤ ان سے کہہ دو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھیں اور تمہاری ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال تمہیں زندہ رہیں گے. وہ آئے کہنے لگے کہ آپ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھیے، آپ کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال ہیں اتنے سال آپ زندہ رہیں گے. کہا اس کے بعد میں پھر آؤں گا، آپ کی روح قبض کر لوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب روح قبض کرنا تو کیا کل کیا آج ہی قبض کر لوں، لیکن یہاں نہیں، چلو میں بیت المقدس چلتا ہوں. بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ قبر کھود رہے ہیں، کوئی انسان نہیں فرشتے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ فرشتوں نے کہا جو پسند کر لے. موسیٰ علیہ السلام کا جسم بہت لمبا چوڑا تھا، آپ اس قبر میں داخل ہوئے تو ان کے جسم کی بالکل ہوتا ہے. تو آپ لیٹے تو کہتے ہیں کہ آ جاؤ یہیں روح قبض کر. فرشتے نے روح قبض کر لیا اور وہیں دفن کر دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین میں کوئی انسان شامل نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کئی صدی بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دوں. آپ یہ بتائیں کہ 50 سال یا 20 سال پہلے جس مردے کو آپ نے قتل کیا ہے آج اس کی قبر بتا سکتے ہیں؟ نشانات تو مل گئے ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجہیز و تکفین کے موقع پر موجود بھی نہیں تھے، بلکہ دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے. فرماتے ہیں کہ اگر میں بیت المقدس چلوں تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھا دوں گا. بتاؤ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. تو خیر جس ہر بندے کا جو وقت مقرر ہے اسی وقت مقررہ پر اس کی روح نکالی جاتی ہے. تو جب سے موسیٰ علیہ السلام نے روح کو تھپڑ مارا ہے اس کے بعد سے یہ روح نکالنے والے فرشتے کسی کے سامنے انسانی شکل میں نہیں تاکہ پھر نہ کوئی حادثہ ہو. ہاں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح نکال لیتی تب آئے. پہلے جبریل امین حاضر ہوئے، پھر انہوں نے آواز دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں جبریل ہوں اور باہر روح نکالنے والے فرشتے موجود ہیں، آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کریں ورنہ واپس چلے جائیں. یا رسول اللہ آپ سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے روح قبض کرنے کے لیے اجازت طلب نہیں کی ہے اور آپ کے بعد بھی کسی سے روح قبض کرنے کی اجازت طلب نہیں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا لو اندر آئے اور حضور کی اجازت سے انہوں نے اس کے پاس بھی جاتے ہیں ملک الموت نظر نہیں. لیکن یہ حقیقت ہے روح نکالنے سے پہلے نورانی فرشتے آتے ہیں، جنتی لباس لے کے آتے ہیں، جنت سے خوشبو لے کے آتے ہیں. اس کے بعد تب روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مبارک نفس، جو مبارک جسم ہے، اپنے رب کی طرف چلو، باہر نکلو. وہ روح نکل آتی ہے. اور روح کہاں سے نکلتی ہے؟ پہلے پیر سے. کہتے ہیں کہ پیر ٹھنڈا ہو گیا ہے، ابھی سینہ چل رہا ہے. پہلے روح یہاں سے نکلتی ہے، وہاں نکلتے ہوئے منہ سے نکل کر پڑا. جب روح نکلتی ہے تو وہی جو فرشتے جنتی لباس لے کے آتے ہیں اسی میں لپیٹتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ روح نکلنے کے وقت مردے کی آنکھ کھلی رہتی ہے. عموماً کیوں کھلی رہتی ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھ اسی روح کو دیکھتی ہے کہ روح کہاں جا رہی ہے، اسی لیے اس کے پیچھے جو ہے کھلی رہتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب روح نکل جائے تو آنکھوں کو بند کر دو. پھر روح
اوپر جاتی ہے، جنت میں آسمان میں دروازے ہیں. اور یہ مرد مومن کے بارے میں واقعہ بیان کر، مومن کی روح جب پہنچتی ہے تو آسمان کے فرشتے جھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو تمہیں جو مبارک جسم کی اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ. عرش الہی تک پہنچتی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. پھر وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ اے روح تو واپس دنیا میں چلی جا. پھر روح واپس دنیا میں آتی ہے. مومن کی روح اپنی قبر پر ہوتی ہے، بعض کی روح مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سائے میں رہتی ہے، بعض کی روح گنبد خضرا کے ارد گرد رہتی ہے. جس کا جیسا مرتبہ اس کی روح وہاں رہتی ہے. لیکن مرنے کے بعد مومن کی روح آزاد کر دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے. ہمارے ہر انسان کے کندھے پر دو فرشتے ہوتے ہیں. دائیں کندھے کے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، بائیں کندھے کے فرشتے جو گناہ بندہ کرتا وہ لکھتے ہیں. جب روح نکل جاتی ہے تو یہ دونوں فرشتے رب تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار کہ ہمیں آسمان میں آنے کی اجازت دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان میں عبادت کرنے کے لیے میرے فرشتے کافی ہیں، تمہارے لیے آسمان میں گنجائش نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ. اور جس کے کندھے پر تم تھے، جس کی نیکیاں برائیاں لکھتے تھے، اسی کی قبر کے پاس قیامت تک کھڑے رہنا. وہ دونوں فرشتے قبر کے پاس کھڑے رہتے ہیں، اور اگر وہ بندہ مرد مومن ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. مرنے کے بعد بھی ان کی نیکیوں کا میزان بند نہیں ہوتا ہے. یہ فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں. اور اگر کافر کی موت کا وقت ہے تو فرشتے جہنم سے ٹانگ لے کر کے آتے ہیں اور اس کی روح سختی سے نکالتے ہیں، بدبودار ٹانگ میں لپیٹ کر کے جاتے ہیں. آسمان پر پہنچتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ اے بدبخت روح جو بد نصیب جسم تھی تو واپس جا. فرشتے آسمان پر چڑھنے نہیں دیتے، واپس بھیج دیتے. یہ تو ہے روح نکلنے کا منظر. تو مومن کے لیے وہ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر کافر ہے تو اس کی قبر کے پاس بھی وہی فرشتے کھڑے رہتے ہیں، مگر قیامت تک اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. سلام ایمان کی حفاظت بہت اہم ہے. دیکھیے زندگی میں بھی، قبر میں بھی، مرنے کے بعد بھی، اور آخرت میں بھی اگر ایمان ہے تو ساری نیکیاں ہیں، سارے ثوابات ہیں، آرام ہے. اگر ایمان سلامت نہیں ہے تو کوئی بھی آرام نہیں ملے گا. جب روح نکل کے جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے؟ تجہیز و تکفین کی تیاری ہوتی ہے، غسل دیتے ہیں اور مردے کو اچھا کفن پہنانا چاہیے. یہ ہے کہ جیسا کپڑا عید اور جمعہ کے دن بندہ پہنتا ہے تو مرد کو ویسے ہی کفن پہنانا چاہیے، اور عورتیں جیسا کپڑا پہن کر اپنے میکے جاتی ہیں ویسا کپڑا ان کو کفن میں دیں. سفید ہونا بہتر ہے لیکن قیمتی ہو، بہت سستا نہ ہو. جب غسل دیں، کفن پہنائیں، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میت کا چہرہ دیکھنا. عام طور سے لوگ دیکھتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. سنیں مرد ہو تو سبھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر عورت کا انتقال ہوا ہے تو دنیا میں جسے دیکھنا جائز تھا، مرنے کے بعد وہی لوگ اس کا چہرہ دیکھیں گے. جو اجنبی ہیں، غیر ہیں، انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں. جب آپ اسے دفن کر دیتے ہیں، قبر میں آپ نے تک کیا قبر کتنی گہری ہوتی ہے. اب یہ کہتی ہے کہ وہاں اٹھ کر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ جب مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسان ہی اس بندے کو قبر میں بیٹھاتے ہیں. آپ بتائیں بغلی قبر اتنی اونچی رہتی ہے، کیا مردہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. لیکن جس میں آپ نے دفن کیا تھا، دفن کرتے وقت وہ دنیا کا حصہ تھا، جب آپ دفن کر کے چلے آئے اب وہ آخرت کا حصہ ہو. اس پر بیٹھاتے ہیں، سوال ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے. فرشتے ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہارا نام کون؟
نم کا نومۃ العروس، دلہن کی طرح سو جاؤ تم کامیاب۔ حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا کہ دفن کرتے وقت جو بھی ٹائم ہو، لیکن مردے کو ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی سورج ڈوب رہا ہے، میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اور جب فرشتے کہیں گے کہ من رب کا، اور بندہ اگر نمازی ہے کہے گا کہ دعنی اصلی، چھوڑو مجھے پہلے نماز پڑھنے لے دو۔ جیسے ایک نمازی بندہ ہے، اگر جماعت میں 5-10 منٹ ٹائم باقی ہے، کوئی سامان خریدنے کے لیے گیا تو دکاندار سے کہتا جلدی کرو مجھے جماعت میں شامل ہونا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ جو نمازی ہے اس کے دل میں فکر ہوتی ہے نماز کی، ایسے قبر میں بھی بندہ کہے گا کہ دانی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو، حالانکہ وہاں نماز پڑھنا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہم تو سمجھ گئے کہ تو نیک ہے۔ تو دیکھیے نماز نے اس بندے کو عذاب سے بچایا کہ نہیں؟ جب دفن کر کے آتے ہیں تو سوال جواب ہوتا ہے۔ ادھر قبرستان کے مردے اس کے استقبال کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جیسے کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے تو محلے کے لوگ استقبال کے لیے روڈ ویز تک پہنچ جاتے ہیں، ایسے ہی مردے قبر سے نکلتے ہیں اور اس کے احوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں تمہارا آنا مبارک ہو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی کا بیٹا انتقال کر گیا باپ سے پہلے، جب اور باپ کا بعد میں انتقال ہوتا ہے تو وہ بیٹا جو باپ سے پہلے قبر میں آیا ہے، اپنے باپ کے استقبال کے لیے بیٹا ہے۔ آج میں نے حدیث پڑھی، میں نے کہا دیکھیے کہ ایاز صاحب کا انتقال پہلے ہوا، ان کے والد کا انتقال بعد میں ہوا، یہاں اور بچے حاجی جابر فلاں یہ لوگ اپنے باپ کو کندھا دے کر کے قبرستان پہنچانے کے لیے گئے، اور ایک بیٹا ادھر باپ کے استقبال کے لیے حاضر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کو غم تھا کہ ایاز کا انتقال پہلے ہو گیا، غم کی بات تھی، لیکن باپ سے پوچھو جب قبر میں گئے ہو گے، نوجوان بیٹا سامنے حاضر استقبال کے لیے۔ اب وہ مردے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کہ محلے میں فلاں صاحب کا کیا حال ہے، ایک کی خیریت پوچھتے ہیں۔ تو مردوں کا ہم سے تعلق ہے کہ نہیں، اس لیے قبرستان سے گزرو تو سلام کر لو، جمعرات جمعہ کو اور ہو سکے تو روزانہ مردوں کے لیے اظہار ثواب کر دو۔ انہیں اتنی فکر رہتی ہے کہ آپ کی خیریت پوچھتے ہیں، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے یہ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ فلاں کی شادی ہوئی کہ نہیں، اور اگر یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا فلاں کا کیا حال ہے، اگر فلاں مر چکا ہوتا ہے تب یہ مردہ کہتا ہے تم اس کی خیریت پوچھ رہے ہو، وہ تو ہم سے بہت پہلے آ گئے، ہم آپ سے پہلے آ گئے لیکن ہم لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو کہتے فی نار جہنم، وہ آدمی جہنمی ہے، اگر جنتی ہوتا تو ہم لوگوں سے ضرور ملاقات ہوتی، لیکن ہم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جنتی نہیں بلکہ کیا ہے، جہنمی۔ مردوں کا ایک دم سناٹا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں تمام مردے زندہ ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بدر شریف گئے، حاجی محمد یوسف صاحب یہ عمرہ کرنے جب جاتے ہیں تو مجھے لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جی بدر شریف کی حاضری دی جائے، انہوں نے کہا چلے۔ بدر شریف گئے، جنگ بدر ہوئی، کفار و مشرکین جو قتل کیے گئے ایک کنویں میں ڈال دیے گئے۔ الحمدللہ اس کنویں کی زیارت ہم لوگوں نے کی۔ اب پٹ گیا، جتنے 70 مشرکین مارے گئے یہ سب کنویں میں ڈال دیے گئے۔ 3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، اے فلاں، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا فتح و نصرت کا، رب کا وعدہ ہمیں ملا، اور تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تمہیں رب کا وعدہ ملا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے بات کر رہے ہیں جن کی لاشیں سڑ چکی ہیں۔ سوال معقول تھا نا کہ یہ مردے ہیں ان کی لاشیں سڑ چکی ہیں، یا رسول اللہ آپ سڑی لاشوں سے بات کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے کہ اے عمر تم ان سے
مردوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مبارک رات جیسے عید کی چاند رات ہے، بقرعید کی چاند رات، جمعرات کو یہ روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں، اور اگر ان کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتی ہیں، دعا دیتی ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمارے گھر والوں نے جیسے ہمیں خوش کیا ہے تو بھی انہیں اپنی رحمت سے خوش فرما دے، اور اے گھر والوں اللہ تمہیں شاد و آباد رکھے۔ یہ دعا دیتے ہوئے روحیں چلی جاتی ہیں۔ اگر لوگ انہیں بھول جاتے ہیں تو روحیں پکار کے کہتے ہیں کہ اے گھر والوں یہ سامان ہمارا ہے، یہ فریج ہماری ہے، یہ مکان ہمارا ہے، یہ کمرہ ہمارا ہے، یہ برتن ہمارے ہیں، تم سب کو استعمال کرتے ہو اور ہمیں بھول گئے ہو، اور جیسے تم نے ہمیں نا امید کیا ہے ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے مایوس فرمائے، اور پھر روتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے گھر والوں کو ضرور یاد کیجیے، کچھ نہیں آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے بخش دیا کیجیے، صدقہ کر دیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے نیک کام ضرور کرنا چاہیے۔ اور وہ ہے ان کا تعلق انسان سے برقرار رہتا ہے، کبھی کبھی آپس میں ایک دوسرے کو خواب بھی دکھاتے۔ دو صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے انہوں نے معاہدہ کیا، دوستی کی، کہا اچھا ہمیں سے جس کا انتقال پہلے ہو جائے وہ اپنے حال سے خبر دے گا، کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کا انتقال پہلے ہو گیا، تو جن کا انتقال پہلے ہو گیا وہ خواب میں آئے اپنے دوست کے، تو دیکھتے ہیں کہ اس چہرے پر اداسی نے، کہا آپ تو نیک انسان تھے مگر چہرے پر خوشی نہیں ہے، اور غور کیا، کہا اچھا یہ آپ کے گلے میں کالا نشان کیسے ہے؟ جیسے اب تعویذ پہنتے تو کالا دھاگا ہوتا ہے، کہا اصل میں ایک یہودی کا 10 روپیہ اس زمانے کا 10 دینار قرض دار ہوں، قرض لے لیا نہیں ادا کر سکا، اس کے وبال کی وجہ سے یہ مجھ پر کالا نشان ہے، تو مجھ پر رحم کرو کہ وہ میرے گھر چلے جاؤ اور میرے فلاں جگہ 10 روپے رکھے ہوئے ہیں، دے دو۔ اور کہا سنو ہمارے گھر پر جو بھی واقعہ ہوتا ہے ہمیں خبر رہتی ہے، ہماری ایک بلی تھی وہ بھی مر گئی، بلی کی خبر مردے کو ہے، کہا ہماری ایک بیٹی ہے پرسوں وہ بیٹی بھی آنے والی ہے، کہتے صبح بیدار ہوا میں اس کے گھر گیا اور گھر والوں نے شکایت کیا کہ جب ابا زندہ تھے آپ آتے تھے، ابا کے بعد آپ بھول گئے، کہا کہ میں بہت کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کسی کا جو پتی ہے اسی 10 روپے رکھتے ہیں، نظر آ گیا، میں نے پتیلی اٹھائی تو دیکھا کہ اس میں 10 دینار رکھے ہوئے، پھر میں نے کہا اچھا سناؤ کیا حال، کہا پرسوں ایک بلی مر گئی، تو میں نے کہا اچھا بٹیا کا کیا حال ہے، تو کہا کھیلنے گئی ہے، میں نے کہا بلاؤ، کہا وہ آئی تو تیز بخار تھا، خبر ملی کہ تیسرے دن اس کا انتقال ہوا۔ تو مردوں کو گھر کی خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ گھر والوں سے غافل ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کو اپنے گھر والوں کی خبر ہوتی ہے، اور یہ تو ہمارا طریقہ صحابہ کرام کا ہی طریقہ تھا کہ جب کوئی شخص انتقال کرنے والا ہوتا تو اس سے کہتے کہ آپ فلاں سے ہمارا سلام کہہ دیں۔ ایک صاحب کا انتقال قریب ہوا، ایک خاتون آئی، کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دیجیے گا، ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد وہ اس خاتون کے خواب میں نظر آئے، کہنے لگے کہ سنو میں نے تمہارا سلام رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا سلام قبول فرمایا۔ تو زندوں اور مردوں کا ایک دوسرے سے ربط ہوتا ہے، اس لیے ایک شاعر نے کہا کہ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ پہلے دنیا میں زندہ نظر آ رہے تھے، آج قبر میں بھی ہیں، ان کا مکان بدل گیا ہے، لیکن زندوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اپنے زندوں کو جیسے زندے ہیں تو اپنے مردوں کے لیے احسان ثواب کرتے رہیں۔ اگر آپ ان کو یاد رکھیں گے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر والے بھی آپ کو یاد رکھیں گے۔ اگر آج آپ نے اپنے باپ دادا کو، ماں باپ کو نہیں یاد رکھا ہے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پوتے بیٹے آپ کو یاد رکھیں گے؟ نہیں یاد رکھیں گے۔ اس
याद रखो ताकि तुम याद किए जाओ। और हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि इसाले सवाब बरहक है। तो इसाले सवाब करने से मुर्दों को भी फायदा है और जिंदों को भी फायदा है। आपने रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, तिलावत की, आप बैठिए इत्मीनान से नमाज पढ़ करके कि अल्लाह जो मैंने रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखा है, इस रोज़े का सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र फरमा और हुजूर के वसीले से तमाम सहाबा कराम, नेक बुजुर्गान दीन, औलिया कराम, हमारे वालिद, हमारी वालदा, हमारे भाई, हमारे जितने मुताल्लिकीन दुनिया से जा चुके हैं, सबको अता फरमा। जो रोज़ा आपने रखा है, फ़र्ज़ का सवाब तो आपको मिलेगा ही, लेकिन वो सवाब मुर्दों को भी मिलेगा। तो खुश होंगे कि नहीं? कितना आसान मसला है। आप तिलावत करके बंद कर देते हैं, अगर वही तिलावत करके आप मुर्दों को बख्श दें तो उनको भी सवाब मिलेगा और आपके सवाब में कोई कमी होगी? अल्लाह ताला के यहाँ सवाब में तकसीम नहीं है कि एक बार आपने पढ़ दिया, अगर एक मुर्दे को बख्श दिया तो आधा आपको मिलेगा, आधा उनको नहीं। एक पारे का सवाब आपको मिला है, आप एक मुर्दे को बख्शेंगे तो एक पारे का सवाब उनको भी मिलेगा। 1000 को बख्शेंगे तो सबको 1000 का सवाब मिलेगा। तो अक्लमंदी यही है कि जितना पढ़े उतना मुर्दों को बख्श दें ताकि आपके सवाब में भी कमी ना आए और उनको सवाब मिलता है। और इंतकाल के बाद मुर्दों को अच्छे अलकाब से याद करना चाहिए। मरने के बाद किसी मुर्दे की बुराई नहीं करनी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दों को भलाई के साथ याद करो। अब तो दुनिया से चला गया, अच्छा होगा तो वो सवाब मिल रहा होगा, राहत और सुकून में होगा, बुरा होगा वो जाने, अल्लाह के हवाले है। इसलिए आप उसकी बुराई न करें। टाइम भी कम है, हजरत भी तशरीफ लाए, बहुत दिन के बाद हजरत का बयान होने वाला है। अनाउंसर साहब ने मेरे संग जिम्मेदारी डाली है कि शबीना का मसला है। मैं तो ये सारे सवाब का मसला बता रहा था, बीच में शबीना छेड़ दिया है जो 11 महीने के भीतर पड़ा जाए। अभी गुजरा है तो वो ठीक हो। शबीने को मैंने कभी हराम कहा ही नहीं। जिसने कहा है उसने गलत कहा। देखिए, एक चीज़ है हलाल होती है और तरीका बदल दिया जाए तो हराम हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने मुर्गा ज़बा किया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए, हलाल है। अगर वही मुर्गा आपने ज़बा किया और जानबूझकर अल्लाह का नाम नहीं लिया तो उसका खाना हराम हो जाएगा। वही मुर्गा आपने ज़बा किया बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर, लेकिन बजाय किबला रुख के दक्षिण तरफ या पूरब तरफ रुख करके ज़बा किया तो खाना अगर से हलाल रहेगा मगर ये ज़बीहा मकबूल हो जाएगा। वही मुर्गा आपने ज़बा किया बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ करके किबला की तरफ बावजू होकर के ज़बा किया, लेकिन इतनी तेज छुरी चला दिया कि फौरन गर्दन उधर उधर इधर, तो वो जानवर हलाल ज़रूर है लेकिन ऐसा करना मकरूह है क्योंकि ये उस ज़बीहा को ज़्यादा अज़ियत पहुँचाता है। तो देखिए, तरीका बदलने से हुक्म क्या है, बदल जाता है। शबीना पढ़ना जायज़ है, लेकिन मैंने किसको मना किया है कि मुझको लोगों ने ये बताया कि हमारी मस्जिद में शबीना होता है, तन्हा इमाम साहब पढ़ते रहते हैं, कभी एक मुक्तदी कभी 2 मुक्तदी पीछे खड़े रहते हैं, बकिया लोग पकौड़ी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। जब समझ में आए कि अब रुकू होने वाला है तो दौड़ के जाके जमात में शामिल हो जाते हैं। मैंने कहा ये तरीका गलत है। कुरान मुक़द्दस में वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए उसे गौर से सुनो और खामोश रहो। तो 2 बातें वाजिब हैं, कुरान की आवाज़ आ रही है तो चुप रहो और गौर से सुनो। तो कुरान पढ़ा जा रहा है आवाज़ बुलंद, आप पकौड़ा खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये कुरान के हुक्म पर अमल हो रहा है कि खिलाफ वर्जी हो रही है? बोलिए। तो मैंने इसी को मना किया कि ये तरीका गलत है। हाँ, अगर नियत जैसे आम नमाजें पढ़ी जाती हैं, अगर नियत बांधते ही सारे मुक्तदी शामिल हो जाए, फिर
تک جو ہے دل جمعی کے ساتھ سنیں تو میں نے اسے منع کیا۔ ہاں دوسرا طریقہ یہ کہ آپ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگا لیں اور رات بھر شبینہ پڑھیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ جب مسجد میں 5 نمازی 10 نمازی ہیں، امام صاحب کو وہی امام صاحب انہیں کو سنا رہے ہیں، وہ سنیں، آپ محلے بھر والوں کو کیوں سنا رہے ہیں؟ سونے والوں کی نیند میں خلل کیوں ڈال رہے ہیں؟ جو بیمار ہیں اور بچے ہیں یہ اٹھ جائیں گے، چونک جائیں گے، بیمار بیدار ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی نیند میں خلل پہنچایا جائے۔ تو میں نے اس کو منع کیا ہے، نفس سبینہ کو منع صاف ہو جی واضح جی واضح ہو